ابو محجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب پیتے تھے. صحابہ بشر تھے، نبی نہیں تھے، معصوم نہیں تھے، ان سے بھی خطائیں ہوئیں، لیکن اللہ نے وعدہ کیا کلًا وعد اللہ الحسنى، میں نے تیرے تمام صحابہ کو بخش دیا، جنت دے دی. بس لہذا ہم کسی صحابی پہ تنقید نہیں کر سکتے، اعتراض نہیں کر سکتے کہ اللہ نے معاف کر دیا. شراب کی عادت تھی، ہر دفعہ کوڑے کھاتے پھر پیتے، کوڑے کھاتے پھر پیتے، اور جنگ میں شریک ہیں، ان کو گھر نہیں بھیجا، میدان جہاد میں شراب پی رہے ہیں، کوڑے کھا رہے ہیں، لڑ رہے ہیں. آخر سعد بن وقاص نے نا قادسیہ میں پہنچ کے تنگ آ کے اس کو جیل میں ڈالو، اس کو بند کرو، جب تک توبہ نہیں کرتا اس کو نہیں چھوڑوں گا. قادسیہ کی جنگ نے ایران کا فیصلہ کیا. جنگ 9 دن چلی ہے، 9 دن، ایک جنگ کا دن ہے، اور روم ایرانیوں نے صحابہ کو اکھاڑ دیا، اور یہ اکھڑتے پیچھے آ رہے ہیں. تو یہ دروازے سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ رہے ہیں، یہ بے ماہی بے آب کے مچھلی پانی کے بغیر تڑپ رہے، کیا کرو. اتنے میں حضرت سلمہ گزری. مسنہ بن حارثہ کی بیگم تھی، ان کی شہادت کے بعد ان سے نکاح کیا سعد بن ابی وقاص نے. کہنے لگے سلمہ میری بیڑیاں کھول دے، یہ دروازہ کھول دے، مجھے ساتھ کا گھوڑا دے دے، تلوار اس کے ڈھال دے دے، میں اگر شہید ہو گیا تو ان سب کی جان چھوٹ جائے گی مجھ سے، اور اگر میں بچ کے آ گیا تو یہیں آ کے بیڑیاں پہن کے بیٹھ جاؤں گا. وہ کہنے لگے میں تو نہیں کرتی، ساتھ کو پتا چلا تو مجھے سزا دیں گے، ناراض ہوں. وہ چل پڑی تو کفا حسنا ان تلتقی الخیل بالقنا واترک مشدودا علی وفا کیا، میرے دکھ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حق و باطل ٹکرا رہے ہیں اور میں بیڑیوں میں بندھا ہوا بیٹھا ہوں. تو اس پر وہ نرم ہوگی، واپس آئی، دروازہ کھول دیا، اور حساد کا گھوڑا بھی دے دیا، تلوار بھی دے، ڈھال بھی دے دی. انہوں نے اپنا منہ چھپایا، اور ایک طرف سے جو حملہ کیا. اب پہلے لشکر کی تعداد سنو، صحابہ تھے 30,000 اور ایرانی تھے 3 لاکھ. 3,30,000 میں ایک آدمی کیا کرے گا؟ وہ نظر کیسے آئے گا؟ لیکن پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے، نہ کالی کو دیکھے نہ گوری کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے. پتہ نہیں کون سی خوبی ابو محجن کی میرے رب کو پسند تھی شراب پینے کے باوجود. ہم نے سیکھا نہیں کمیوں میں سے خوبیاں ڈھونڈنا، ہم نے سیکھا ہے خوبیوں میں سے کمیاں ڈھونڈنا، خوبیوں میں سے کمیاں نکالنا. ایک طرف سے جو حملہ کیا ہے، کھلبلی مچ گئی، کھلبلی. جدھر ایرانیوں کا دباؤ دیکھتے وہاں شیر کی طرح جھپٹتے. اکیلے آدمی نے ایرانیوں کے دباؤ کو روک دیا، یہاں تک کہ رب ذوالجلال کی قسم سارے لشکر میں ایسے بجلی کی طرح بات پھیل گئی. اللہ نے فرشتہ بھیج دیا، چہرہ چھپا ہوا ہے، نظر نہیں آ رہا، اور رفتار بجلی ہے، آواز میں کڑک ہے، تلوار میں تیزی ہے، کاٹ بے خطا ہے. کون ہے؟ فرشتہ. چونکہ جدھر جاتے تھے کائی کی طرح دشمن چھڑ جاتا تھا. اکیلے شخص نے 3 لاکھ کے مجمع کو روک کے پھر پیچھے ہٹا. 30,000 بھی ساتھ ہیں، اور یہاں تک کہ ایرانی مغلوب ہوتے چلے گئے اور صحابہ غالب آتے چلے گئے. اس دن جنگ کا فیصلہ نہیں ہوا، لیکن شکست سے بچ گئے اور بغیر کسی نتیجے کے میدان سے واپس لوٹے. لیکن جنگ ختم ہونے سے پہلے گھوڑے کو نکالا. ہاں، سعد بن ابی وقاص بیمار تھے اور قلعے کی چھت پر تھے، اور وہاں سے پرچیوں پر لکھ کر نیچے آرڈر بھیجتے، سوار آرڈر آگے پہنچا تھا. تو جب ایک دم وہ نمایاں ہوئے حملوں میں، 30,000 جمع 3 لاکھ میں وہ اتنے نمایاں ہوئے کہ سعد کہنے لگے یہ کون ہے؟ جدھر جاتا ہے کھلبلی مچ جاتی ہے، پاسا پلٹ دیتا ہے. کہنے لگے ہے گھوڑا تو میرا لگتا ہے، لیکن وہ تو استبل میں کھڑا ہوا ہے. پھر غور سے دیکھا، کہنے لگے ہیں یہ حملے کا انداز تو ابو محجن کا لگتا ہے، پر وہ تو قید میں پڑا ہو، تو یہ کون ہے؟ سوچ رہے ہیں، کچھ پہچان لیا،
گھوڑا تو میرا ہے، میرے گھوڑے کی جو اٹھان ہے یہ تو میرے گھوڑے جیسی، اور حملے کا انداز ابو محجن جیسا ہے، گھوڑا استبل میں، ابو محجن جیل میں، تو یہ کون ہے؟ شام کو جب لشکر چھوٹے اور حضرت سعد کے خیمے میں سارے سالاران جمع ہوئے تو سب نے کہا آج شکست یقینی تھی، اگر اللہ اپنے کسی بندے کو نہ بھیج دیتا، پتہ نہیں کون تھا، ہمیں تو لگتا کوئی فرشتہ تھا، ہمیں تو لگتا کوئی فرشتہ تھا۔ یہ کہہ کر مجلس اختتام پذیر ہوئی۔ سعد اپنے خیمے خلوت میں آئے تو بیگم سلمہ نے پوچھا آج میدان کی کیا کارگزاری ہے؟ کہ بس آج تو عجب ہی ہوا، ایک اللہ کے بندے نے آ کر ساری جنگ کا پانسا پلٹ دیا۔ پھر تھوڑے دیر چپ رہنے پر کہنے لگے ویسے ایک بات بتاؤں، اگر میرا گھوڑا ادھر نہ ہوتا اور ابو محجن جیل میں نہ ہوتا تو مجھے لگتا تھا گھوڑا میرا ہے اور حملہ ابو محجن کا ہے۔ کہنے لگی سلمہ اگر میں ایک بات بتاؤں تو آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ کہا نہیں۔ کہا وہ ابو محجن ہی تھا اور گھوڑا آپ کا ہی تھا؟ کہیں وہ کیسے؟ کہ میں گزر رہی تھی تو انہوں نے فریاد کی، میرا دل پسیجا، میں نے نکال دیا۔ سعد رضی اللہ عنہ ایک دم آنسو چھلک پڑے کہ بلاؤ 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 بلاؤ۔ ان کی بیڑیاں اپنے ہاتھوں سے کھولی، ان کو گلے کہ آج کے بعد ابو محجن تیرے اوپر کوئی سزا نہیں، جا جو مرضی کر۔ صحابہ کی زندگی پڑھو، کیسے قدر کی، اپنے ساتھیوں کی کیسے قدر کی، اور ان سے ان کی استعدادوں کے مطابق کام لیا۔